اس کے اوپر لکھتے ہیں امام سیوطی، کہتے ہیں مل حکمت فی رفع الایدی فی الصلاۃ، نماز میں رفع یدین کرنے کی حکمت کیا تھی؟ رفع یدین کیوں سٹارٹ کیا گیا؟ یہ بت رکھتے تھے، دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دو، یہ دیکھ لیں، حوالہ لے لیں۔ قیلا امام جلال الدین سیوطی، پھر کہہ رہا ہوں الکنز المدفون صفحہ 91۔ اچھا، اور یہ بیروت اور لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، لبنان کا نسخہ ہے میرے پاس۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَفَرَةَ کانت اذا صلت، کافر بندے جب نماز پڑھتے وہ آ کے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ کانت اذا صلت حملت اصنامها تحت آباتها، بغلوں کے نیچے بت دے لیا کرتے تھے۔ یہ امام سیوطی کہہ رہے ہیں رفع یدین اس وجہ سے شروع ہوا، فشرع رفع الیدین، رفع یدین کو شروع کیا گیا، تبرعا من فعلہم وآلہتہم التی کانوا یعبدونہا، ان کے معبودان باطلہ کی نفی کرنے کے لیے اور ان کے اس کام سے برات کے لیے بار بار نماز میں رفع یدین شروع کیا گیا تاکہ ان کے بت گر کے ٹوٹ جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا، امام جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، یہ سیوطی کا قول ہے، امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ کسی بھی کتاب سے بیان کیجئے، تو آج میں بیان کر رہا ہوں، سنیے، غور سے سنیے کیا بیان کر رہے ہیں بھائی، کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بغلوں میں بت اس لیے رکھا کرتے تھے کہ کافر نماز میں شامل ہو جاتے تھے اور ان کی بغلوں میں بت ہوتے تھے، اس وجہ سے رفع الیدین شروع کیا گیا۔ کیا مثال دی؟ سوال گندم، جواب چنا۔ ماشاءاللہ، آپ سے مطالبہ تھا کہ آپ بغلوں میں بت رکھنے کی کوئی حدیث بیان کریں، چاہے ضعیف بھی ہو، اور آپ نے کیا کیا؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کر دیا ان کی کتاب کنز المدفون سے، اور وہ بھی کیا، اور کہتے ہیں کہ آپ اس کی سند مانگیں گے اور وہ سند بھی صحیح ہے، سند بھی دے دی جائے گی۔ اچھا، آپ سند بھی دیں گے تو دیں پھر سند۔ حالانکہ ڈنڈی کیا ماری، اصل بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی ڈنڈی ماری۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ امام سیوطی کی کتاب سے ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ بھی کس کا؟ امام سیوطی کا نہیں۔ آپ انہی کی زبانی جو بات ہے وہ غور سے ذرا سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیلا، امام سیوطی نے لکھا ہے کیلا، کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ امام سیوطی خود نہیں کہہ رہے، بلکہ انہی کے الفاظ پر غور کریں تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کیلا کہا جاتا ہے، مجہول کا صیغہ ہے، کوئی کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ پہلے یہ تو ڈھونڈ کر لائیں کہ کون کہتے ہیں، وہ لوگ کون تھے جو کہتے تھے کہ بغلوں میں بت رکھا جاتا ہے۔ سند کی بات تو دور رہی، آپ ادھر اس کتاب میں جب صیغہ ہی مجہول ہے، اس میں کوئی صیغہ استعمال ہی نہیں ہوا کہ کہا جاتا ہے، بھئی کون کہتا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث بیان کرنی ہے، چاہے اس کی سند صحیح نہ ہو، ضعیف ہو، لیکن جس میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو یا صحابہ نے فرمایا ہو کہ لوگ بغلوں میں بت رکھاتے تھے، اس لیے رفع الیدین شروع کیا گیا تھا۔ اور آپ لے آئے امام سیوطی کے دور سے ایک کتاب ان کی میں کہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کون کہتا ہے، پتہ نہیں کہتا کون ہے کہ بغلوں میں بت اس وجہ سے رکھے جاتے تھے کہ کافر نماز میں شامل ہوتے تھے اور ان کی بغلوں میں بت ہوتے تھے، اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا۔ اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ سوال ابھی تک باقی ہے، دلیل ابھی تک آپ نے دینی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے، اس لیے رفع الیدین شروع کیا گیا۔ یہ آپ کی دلیل نہیں بنتی، آپ نے حدیث بیان کرنی ہے اور اس کی سند بیان کرنی ہے، چاہے ضعیف بھی ہو۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر تو یہ بات ہے کہ امام سیوطی سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہم بھی سن رہے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ پہلو نے کہا، اس سے پہلو نے کہا، کس نے کہا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے، کون کہتا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ یہ لے آئیں
کہ یہ حدیث ہے جس میں کہا ہے کہ بغلوں میں بت رکھتے تھے، اس لیے رفع الیدین شروع ہوا، یہ حدیث ہونی چاہیے چاہے سندن ضعیف بھی ہو۔